اس ایک بات کا نا یقین کر لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نوازنے پہ آتی ہے نا تو کسی کا حسد، کسی کی نظر، کسی کا جادو ٹونا کچھ بھی نہیں چل سکتا. بس آپ کا توکل، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا اللہ دینے والا ہے اور وہ نوازنے والا ہے. آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ایسے اذکار کی جو اذکار آپ نے اگر سٹارٹ کر لیے نا، میں آپ کو اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی. آپ کی زندگی میں وہ سکون جو آپ بڑے عرصے سے جس کی تلاش میں تھے، جس کی تلاش میں آپ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، آپ دنیا کی میں کہتی ہوں رنگینیوں میں وہ چیز تلاش کر رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں مل رہی، وہ آپ کو ان اذکار سے ملے گی. سو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے، کیونکہ ویڈیو میں ان اذکار کا طریقہ کار جس طرح سے میں پڑھتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے فائدے، یہ سب چیزیں ڈیٹیل میں شیئر کروں گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آج کی ویڈیو، یہ والی جو ویڈیو ہوتی ہے نا، آپ یقین کیجئے یہ والی ویڈیو میری اپنی پسندیدہ ویڈیوز میں سے ہوتی ہے. یہ وہ ویڈیو ہوتی ہے جس کو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں. میں آف اینڈ آن ایسی ویڈیوز ضرور بناتی ہوں جس سے آپ سب لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور آپ لوگ مجھے بھی بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اچھا دیکھیں، ڈیلی روٹین ہے، وہی صبح ہے، وہی شام ہے، اسی طرح سے زندگی چل رہی ہے. ہم لوگ نا کوشش نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں، زندگی بدلنی ہے نا، میں کہتی ہوں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم بے سکونی میں ہیں. آپ اللہ کا ذکر کریں نا، آپ اپنے دل کو اللہ کی طرف لگا لیں، آپ کے دل سے، آپ کے ذہن سے سب سے پہلے تو وہ ڈپریشن ختم ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلے وہ پریشانیاں ختم ہونے شروع ہو جائیں گی جو ہم نے اپنے ذہنوں پہ سوار کر لی ہیں، وہ مشکلات جو ہم نے اپنے سر پہ سوار کر لی ہیں کہ بس یہ مشکلیں ہیں، میں ان میں سے کیسے نکلوں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صرف جو آپ کو مشکلات سے نکال سکتی ہے، پریشانیوں سے نکال سکتی ہے. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کی، میں آپ کو بتاؤں، مدد تو کرے گا، لیکن شاید وہ ایک دفعہ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، 3 دفعہ، اس کے بعد وہ کہے گا نہیں اس کو عادت ہے. لیکن اللہ کی ذات ہے، اسے مانگنا پسند ہے. اس سے مانگیں، جتنی دفعہ مانگیں گے نا اتنی دفعہ وہ اللہ تعالیٰ سنے گا اور آپ کے لیے بہترین آپ کو عطا کرے گا. اچھا، میں نا استغفار کی ویڈیو بناتی ہوں، میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں استغفار کیجیے. سو دیکھیں، سب سے پہلا ذکر جو ہے نا، وہ تو میں کہتی ہوں استغفار آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کی مثال نا ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں. دیکھیں، ایک انسان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں باہر نکلوں تو مجھ میں سے خوشبو آئے اچھی، ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ خوشبو لگا لیتا ہے. جو اذکار میں آپ کو بتاؤں گی نا، یہ وہ خوشبو ہیں جو آپ کے پاس سے آئے گی. لیکن خوشبو انسان تب لگاتا ہے نا جب وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. ایک گندی روح کے ساتھ، ایک بدبودار جسم کے ساتھ ہم خوشبو لگا بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ خوشبو آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. تو استغفار وہ ہے جو اس گندگی کو سب سے پہلے صاف کرے گا جو ہم نے اپنے اوپر چڑھا لی ہے، جو ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات حل نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے سب سے پہلے استغفار لازمی کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. اس کے بعد آپ نے جو اذکار کرنے ہیں، یہ وہ خوشبو ہے جو آپ نے ساتھ لگانی ہے. اور یہ خوشبو انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کی ہر میں کہتی ہوں موڑ سے، ہر مقام سے، اپنی زندگی کے ایک ایک موو سے آپ کو ملے گی. اچھا دیکھیں، میں کیا کرتی ہوں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا نا، اس میں تو کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف پڑھیں. درود شریف کی پابندی کر لیں، درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. استغفار کے ساتھ ساتھ درود شریف کو ایڈ کر لیں. میں نے استغفار اور درود شریف دونوں کو ملا کے اور ان کا ذکر کس طرح سے کرنا ہے آلریڈی میں اپنے چینل پہ کئی دفعہ بتا چکی ہوں، پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. دیکھیں، میں اپنی روٹین آپ کو بتاؤں. ہر نماز کے بعد نا میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ایک تسبیح کم از کم استغفار کی اور درود شریف کی لازمی ہو. درود شریف اگر آپ لمبا والا درود شریف مطلب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، ہوتا ہے نا، گھر کے کام میں سارا کچھ ہے، لیکن پڑھنا نہیں چھوڑنا. آپ سب سے چھوٹا پڑھ لیجئے. سب سے چھوٹا کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں چھوٹا سا ہے نا، جلدی سے ہو جائے گا. تو 100 دفعہ پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایک تسبیح کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو شامل کر لیجئے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مجھے نا بعض دفعہ چیزیں صرف میرے الحمدللہ میرے ذہن میں ہوتی ہیں، اور میں یہ نہیں سوچتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وسیلہ کیسے بنانا ہے، کہاں سے بنانا ہے. بس وہ میرے ذہن میں ہوتی ہیں اور میں اللہ پہ توکل کر کے یہ بات میرے منہ سے بھی نکلتی ہے اور میرے دل سے ہوتی ہے نا، تبھی میرے منہ سے نکلتی ہے. یہ بھی بتاؤں، میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا.
کہاں سے کرے گا، کیسے کرے گا، یہ اللہ کے پہ چھوڑ دیا، یہ اللہ پہ میرا بھروسہ اور میرا توکل ہے، اور وہ اللہ کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی میں خود بڑی حیران ہوتی ہوں کہ یا اللہ میں تو اتنا سا مانگ رہی تھی، تو نے تو اتنا زیادہ عطا کر دیا. تو یہ رب کریم کی عطا ہے، یہ تو اس کی شان ہے، وہ تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نا جب بھی مانگیں اس کی شان کے مطابق مانگیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ اپنی روٹین کا پارٹ بنا لیں. اچھا، تو اگلی دعا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں نا، بڑی پیاری دعا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. آپ میں سے اکثر لوگ اس کو آلریڈی پڑھ بھی رہے ہوں گے، لیکن دیکھیں جو بھی چیز آپ نے پڑھنی ہے، جو بھی ذکر کرنا ہے نا، وہ آپ نے پورے ایمان کے ساتھ دل سے اور ریگولر بیسس پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ جو کر لیتے ہیں نا، کبھی یاد آ گیا پڑھ لیا، پھر یاد آ گیا چھوڑ دیا، یہ کام نہ کریں. ریگولر بیسس پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں لیکن ریگولر پڑھیں. ٹھیک ہے جی. ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، بہت پیاری دعا ہے. میں آپ کو بتاؤں پڑھنے لگیں گے نا تو دل خود بخود اس کی طرف مائل ہوگا، دل میں ضرور یہ بات آئے گی کہ کتنی پیاری دعا میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں نا پھر آپ کے دل سے نکلنے لگ جاتی ہیں. اور جب یہ کوئی بھی دعا، آپ کوئی بھی چیز جب سٹارٹ کرتے ہیں نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آہستہ آہستہ نا یہ چیزیں آپ کی زبان پہ جیسے رواں نہیں ہو جاتی، پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نا آپ پڑھتے رہتے ہیں. اور استغفار کا معاملہ تو ایسا ہے، میں آپ کو بتاؤں جب آپ ایک بار شروع کر دیں گے نا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زبان پہ نا خود بخود جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. آپ نہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک سے نا آپ کو یہ بات کلک کرتی ہے کہ اچھا میں استغفار کر رہی تھی، مطلب میں بالکل مگن انداز میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں، میں کچن میں ہوتی ہوں نا، میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں. مجھے یہ کویشچن اکثر آتا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہو تو نہیں. دیکھیں جب بس استغفار پڑھ رہی ہوں نا، استغفر اللہ نہیں بھی ہوتا، سم ٹائم سر پہ دوپٹہ کچن میں ہوتی ہوں نہیں ہوتا، لیکن میں وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ وہ میری ہیبٹ بن گئی ہے. تو یہ چیزیں عادتوں میں شامل کریں گے نا جب آپ، تو پھر وہ عادتیں بڑی پیاری بنتی جائیں گی، یقین کریں. ان چیزوں کو نا اپنی روٹین کے ساتھ ساتھ اپنی عادات میں بھی شامل کر لیجئے. آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں خیر و برکت، آپ کی زندگی میں سکون، یہ چیزیں تو آئیں گی. ساتھ ہی ساتھ کوئی بڑی پریشانی ہے، کوئی بڑا پرابلم ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، اس سے نجات حاصل کرنی ہے، کوئی چیز ہے جو اللہ سے نا بڑے پیار سے مانگنی ہے، بڑی گڑ گڑا کے مانگنی ہے، تو اس کو مانگنے سے پہلے نا وہ کہتے ہیں نا، اب دیکھیں کہیں جانے سے پہلے تیاری کرتے ہیں نا، کہیں جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے، کسی ایونٹ پہ جانا ہے، ہم کیا کرتے ہیں بڑا اچھا سا تیار ہوتے ہیں. تو بس یہ وہ تیاری ہے نا، جب اللہ کے سامنے مانگنے جائیں گے تو یہ اپنی ساری تیاری کر کے جائیں، سارا کچھ اپنا یہ اذکار کر کے، سارا کچھ پڑھ کے جب ہم اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے نا اللہ کے سامنے، تو پھر آپ یقین کریں کہ بعض دفعہ نا الفاظ نہیں نکلتے، پھر وہ صرف آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں وہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلتے ہیں. سو یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، اس کو لازمی آپ ایڈ کر لیجئے. یہ بھی میری آپ سمجھ لیں کہ پرسنلی میں نے اس دعا کو سٹارٹ کیا، اور سٹارٹ کرنے کے بعد مجھے آپ یقین کریں، مجھے اب میں آپ کو الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ میں شاید اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے جی، تو اس کو بھی لازمی آپ شامل کر لیجئے. تیسری دعا کی طرف چلتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بتا رہی ہوں، بہت زیادہ لمبی نہیں ہے کہ جن میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے، آپ کی بہت زیادہ انرجیز لگیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. ٹھیک ہے، تیسری دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس میں اگر کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہوئی میرے بولنے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں. آپ لوگ بھی جا کے اس کو دوبارہ سے گوگل کر کے سرچ کر لیجیے گا تاکہ عرب میں کوئی غلطی ہو تو وہ ٹھیک ہو سکے. بہرحال انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھ سے بھی. ٹھیک ہے جی، تو اس دعا کو بھی آپ نے شامل کر لینا ہے. اچھا، جیسے میں نے کہا تھا نا ایک ایک تسبیح کرنی ہے، تو اس کو بھی سٹارٹ کر دیں. تو یہ اب آپ کی نا ٹوٹل ہو گئی 4 تسبیحاں. ہر نماز کے بعد کر لیجئے. اچھا، ہر نماز کے بعد چلیں پھر تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، ظاہر ہے وہی بات کے کام ہے، ذمہ داریاں ہیں، بچے ہیں، گھر ہیں، سارا کچھ ہے. کم از کم عشاء کے بعد سٹارٹ کر لیجئے. عشاء کے بعد چلیں مشکل لگتا ہے، صبح فجر کے بعد بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے، بڑا سکون والا ٹائم ہوتا ہے. آگے بچے اسکول جانا شروع ہو جائیں گے نا تو صبح صبح سب کی روٹینز بڑی سیٹ ہو جائیں گی. آج کل روٹینز خراب ہوئی ہوئی تھی، تو عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز کے بعد نہیں سوتے، بچوں کو اسکول بھیج کے سارے کام شام کر کے اس کے بعد ہی آرام کا ٹائم ملتا ہے. تو نماز کے بعد بڑے پیار سے بیٹھیں اپنے اللہ کے سامنے، جہاں نماز پہ بیٹھیں، باہر اوپن میں بیٹھ جائیں، ٹیرس پہ، پورچ میں لان ہے کوئی، وہاں بیٹھ جائیں. وہاں بیٹھ کے نا میں آپ کو کہتی ہوں بڑے سکون کے ساتھ نا یہ تسبیح کرنا شروع کر دیں. یہ تسبیحاں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتی ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے نا اپنے دل کو صاف کر لیجئے.
دلوں میں جو بغض حسد کینہ ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے نا، یہ جو منافقتیں ہم لوگوں نے کی ہوئی ہیں کہ مل لینا تو منہ پہ ہنس لینا، اسمائل کے ساتھ مل لینا، اور پیچھے جناب ایک دوسرے کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دینا، منافقت کر لینا. بس یہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیجیے. اور جو انسان آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ منافقت کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کر رہا ہے، تو کوشش کیجئے کہ رشتے ٹھیک سے چلیں. نہیں چل سکتے تو پھر اس کو اس کے راستے جانے دیجیے. میرا یہ چھوٹا سا فارمولہ ہے، اور الحمدللہ اس سے نا زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے. کیونکہ منافقت کے ساتھ نہیں ملنا کسی سے، دل سے ملنا ہے. تو جہاں دل نہیں مان رہا وہاں زبردستی نہ کریں، رشتوں میں زبردستی بالکل بھی نہ کریں، لیکن منافقت نہ کریں. کیونکہ منافق انسان جو ہوتا ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. منافق انسان سے جتنا دور رہیں گے نا اتنا زندگی میں سکون آئے گا. ہاں، میں نے یہ نہیں کہا کہ رشتے توڑ دیں، رشتے جوڑ کے رکھیں، رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ملیں. دل صاف ہوں گے نا تو دعائیں قبول ہوں گی، دل صاف ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ رنگ لگائے گا. عاجزی ہوگی، عاجزی ہونی چاہیے انسان میں. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ذرا سی بات پہ نا اپنے آپ سے، جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں. عاجزی نہیں رہی. دیکھنے میں شاید میں آپ کو بتاؤں میں گناہ گار سے انسان ہوں. میں بڑی عاجزی کے ساتھ نا یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں کہ مجھے جہاں پہ ایسا لگے نا کہ کوئی بندہ غرور اور تکبر کے ساتھ مل رہا ہے اور بس اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو شو کرنا، تکبر دکھانا، اور اللہ معاف کرے لوگوں کو انسان نہ سمجھنا، تو پھر وہاں سے نا میرا دل ہی نہیں کرتا ملنے کا. میں کہتی ہوں کہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کا جو معاملات ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں. آپ کی زندگی کے سارا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک لمحے میں زندگی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اور پھر جو سمجھنے والے ہوتے ہیں نا انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کس وجہ سے ہوا. اس لیے اپنے آپ کو عاجز رکھیں، جھکا ہوا رکھیں، خوش رہیں، اپنی زندگی میں خوش رہیں. لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش ضرور کیجیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ یہاں پہ خوش نہیں ہوتے. اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا دل صاف رکھیں لوگوں کی طرف سے، تو زندگی میں انشاءاللہ آنے والی ہر مشکل پریشانی ختم ہوگی، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل کریں، ہم سب کی زندگیوں میں سکون دیں. سب سے بہترین چیز، ہم سب کو کسی بڑی پریشانی سے، کسی بڑی آزمائش سے بچائے. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک سب لوگوں کو جو بیمار ہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے. جن کے پیارے پریشان ہیں ان کی بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پرسکون کریں، ان کو شفا دے. آمین یا رب العالمین. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ان اذکار کو لازمی اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کیجیے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ ان اذکار کے علاوہ کون سے اذکار ایسے کرتے ہیں جو آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی میں ضرور اپنے سننے والوں کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں گی. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.